الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ سورہ فاتر مکمل ہو گیا. اللہ کا شکر ہے. اللہ جل شانہ ہمیں وہ عقائد نصیب فرما دے جو اللہ جل شانہ ہم سے چاہتے ہیں. اب انشاءاللہ سورہ یاسین شروع کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان. سورہ یاسین، اس صورت میں اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی وہ نشانیاں بیان فرمائی ہے جو نہ صرف پوری کائنات میں بلکہ خود انسان کے اپنے وجود میں بھی پائی جاتی ہے. اللہ جل شانہ کی قدرت سے کہ ان مظاہرے سے ایک طرف یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو ذات اتنی قدرت و حکمت کے مالک ہے، اس کو اپنے خدائی کا نظام چلانے کے لیے نہ کسی شریک کی ضرورت ہے نہ کسی مددگار کی، اس لیے وہ اور صرف وہ عبادت کے لائق ہے. دوسری طرف قدرت کے نشان سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس ذات نے کائنات اور اس کا محیر العقول نظام پیدا فرمایا ہے، اس کے لیے بات کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ انسانوں کے مرنے کے بعد انہیں دوسری زندگی عطا فرمائے. اس طرح قدرت کی نشانی سے توحید اور آخرت کا عقیدہ واضح طور پر ثابت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہی دعوت دینے کے لیے تشریف لائے ہیں اور ان نشانیوں پر غور کر کے اپنا عقیدہ اور عمل درست کرنا چاہیے. اس کے باوجود اگر کچھ لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کر رہے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مستحق بن رہے ہیں. اس سلسلے میں آیت نمبر 13 سے 29 تک ایک ایسی قوم کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جس نے حق کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ حق کے دائیوں کے ساتھ ظلم و بربریت کا معاملہ کیا، جس کے نتیجے میں حق کے دائی کا انجام تو بہترین ہوا، لیکن حق کے منکر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے پکڑ میں آ گئے. چونکہ اس صورت میں اسلام کی بنیادی عقیدت کو بڑے فصیح و بلیغ اور جامع انداز میں بیان فرمایا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے اس صورت کو قرآن کا دل قرار دیا ہے. یاسین، اس کا معنی تو اللہ اور اللہ کے حبیب کو معلوم ہے، باقی لوگ صرف اندازے لگا سکتے ہیں. والقرآن الحکیم، حکمت برے قرآن کی قسم. انکا لمن المرسلین، تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو. علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہو. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے. لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جس کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ہر ایک کو خبردار کرنا چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ان کو، یعنی مکہ و مکرمہ اور اس کے اطراف میں مدت سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اس وجہ سے فرمایا کہ جن کو خبردار نہیں کیا تم ان کو خبردار کرو. لقد حق القول علی اکثر فہم لا یؤمنون، حقیقت یہ کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے ایمان نہیں لاتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں تقدیر میں جو بات لکھی تھی کہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ بات پوری ہو رہی ہے. لیکن یہ واضح ہے کہ تقدیر میں لکھا ہونے سے لازم نہیں آتا کہ وہ کفر پر مجبور ہو گئے، کیونکہ تقدیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کا موقع بھی دے گا اور اختیار بھی دے گا. لیکن یہ لوگ اپنے اختیار اور اپنی خوشی سے ضد پر اڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے. یعنی تقدیر خبر ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اندازہ. وہ اکثر یہ آرمی والے جو فائر کرتے ہیں توپ سے، تو پہلے سب سے زیادہ جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو ازیوم کر کے نشانہ یعنی گویا کہ لگانا چاہتے ہیں، پھر کم سے کم اس کو ازیوم کر کے لگانا چاہتے ہیں، پھر ان کا ایوریج نکال کے نشان لگاتے ہیں. تو نشانہ بہت قریب ہوتا ہے یعنی ٹھیک بیٹھتے زیادہ. اس کا میں نے ایک دفعہ تجربہ بھی کیا خود اپنے لیے. امتحان دیا تھا FSC کا، تو پہلے میں نے سوچا کہ ایگزامینر بڑے اچھے موڈ میں ہے، جو پرچے دیکھ رہا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کھل کے نمبر دے رہا ہے، تو کتنے کھل کے نمبر دے سکتا ہے. تو میں نمبر لگا رہا تھا اپنے. پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کے گھر والوں سے لڑائی ہوئی ہے، بڑے غصہ ہے، اور
مطلب ایک معمولی معلومات پہ نمبر کاٹتا ہے. تو اس طرح اس نے سارے مارک پیپر مارک کیے تو کتنے نمبر دے گا. اور میں نے جب ایوریج نکالا تو غالباً فرق 9-10 نمبر ہو گیا تھا. 9-10 نمبروں کے فرق سے وہ جواب بالکل ٹھیک تھا جتنے نمبر میں نے لگائے تھے تقریباً. اس طرح نہ صرف میں نے خود اپنے لگایا تھا بلکہ ایک اور صاحب کے بھی لگایا تھا. ان کے نمبروں میں صرف 2 نمبر کا فرق آیا تھا. میٹرک کا رزلٹ تھا ان کا. اس طرح تیسرا ایک FSC لڑکا تھا, مجھ سے سینئر تھا, تو میں فرسٹ ایئر میں تھا, وہ سیکنڈ ایئر میں. اس نے نمبر تھا, اس کے نمبروں میں غالباً کچھ اس طرح میرے خیال میں 10 سے کم نمبروں کا فرق آیا تھا. تو یہ مطلب ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے ایک قسم کا کہ پہلے بہت زیادہ ازیوم کرو جتنا ممکن ہو سکتا ہے, پھر سب سے کم ازیوم کر لو جتنا ممکن ہو سکتا ہے. پھر اب انسان کا اگر اندازہ اتنا ٹھیک ہو سکتا ہے یعنی کچھ طریقوں سے, تو اللہ جل شانہ کا اندازہ کیسے ٹھیک نہیں ہوگا. تو تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ اندازہ لگانا. تو اندازہ ہے نا, تو ظاہر مطلب ہے کہ اللہ پاک نے وہ ان کے بارے میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں گے. تو اس طرح مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ پاک کسی پر زبردستی کوئی چیز نافذ نہیں کرتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ پاک نے پورا اختیار دیا ہوتا ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا اختیار دیا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا کرنے کا حکم دیا ہوتا ہے اور اس کا اختیار بھی دیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس پر اس کے اختیار کے مطابق مواخذہ ہوگا یا اس کو ایوارڈ دیا جائے گا. اس وجہ سے یہ بعض لوگوں کو وسوسے آتے ہیں اس قسم کی چیزیں کوئی وہ نہیں ہے. اصل میں اللہ جل شانہ جو فرما رہے قرآن پاک میں بس وہی ٹھیک ہے نا. جیسے فرمایا اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.